بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے زکوٰۃ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے متعلق عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جس مال پر 1 سال گزر جائے اس میں سے 2.5% خدا کے نام پر دے دینا زکوٰۃ ہے۔ اگر زکوٰۃ یہی ہے تو اس میں اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ اور اگر زکوٰۃ حکومت کو دی جاتی تھی تو اس میں اور حکومت کے ٹیکس میں کیا فرق ہے؟ اسے ذرا وضاحت سے سمجھائیں تاکہ یہ خلش دور ہو جائے۔ جواب: لفظ زکوٰۃ کا مادہ ز کاف واو ہے، جس کے معنی ہیں بڑھنا، پھولنا، پھلنا، نشو و نما پانا۔ زکوٰۃ کے معنی نشو و نما، بالغی، پھولنا، پھلنا، بڑھنا۔ قرآن کریم میں اقاموا الصلاۃ اور آتوا الزکوٰۃ کے الفاظ بار بار آئے ہیں اور بڑی تاکید کے ساتھ آئے ہیں۔ آتوا الزکوٰۃ کے معنی ہوئے زکوٰۃ دو۔ لفظ زکوٰۃ کے جو معنی اوپر دیے گئے ان کی روشنی میں سوچئے کہ زکوٰۃ دینے سے مراد کیا ہوگی؟ یہی کہ دوسروں کی نشو و نما و بالغی کا سامان باہم پہنچاؤ، یعنی جماعت مومنین کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی نشو و نما اور بالغی کا سامان باہم پہنچائے۔ وہ ایسا انتظام کرے جس سے افراد نسل انسانی کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے۔ اس میں ان کی طبعی زندگی کی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی شامل ہے اور انسانی زندگی کی نشو و نما بھی، یعنی انسانی جسم کی پرورش بھی اور انسانی ذات کی بالغی اور ارتقاء بھی۔ جماعت مومنین کی طرف سے یہ فریضہ ان کا نظام حکومت ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ 22/41۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ملک میں تمکن حاصل ہوگا تو یہ نظام صلاۃ قائم کریں گے اور ایتاء زکوٰۃ کا انتظام کریں گے۔ آپ نے غور کیا کہ قرآن نے ایتاء زکوٰۃ کو حکومت اسلامی کا فریضہ قرار دیا ہے؟ اس سے ظاہر ہے کہ زکوٰۃ خیرات کا نام نہیں۔ خیرات ہم انفرادی طور پر ہر حالت میں دے سکتے ہیں، اس کے لیے اپنی حکومت کی شرط نہیں۔ ہم انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں بھی خیرات دیتے تھے، اب ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کی حکومت میں بھی خیرات دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں۔ ایتاء زکوٰۃ کے لیے اپنی حکومت کی شرط زکوٰۃ کی حقیقت کو واضح کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی حکومت اپنے اس عظیم فریضے یعنی نوع انسانی کو نشو و نما باہم پہنچانے کے فریضے کو سر انجام کس طرح سے دے گی؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ سب سے پہلے ذرائع پیداوار حکومت کی تحویل میں رہنے چاہیے تاکہ وہ اس پیداوار رزق کو ضرورت مندوں کی نشو و نما کے لیے صرف میں لائے۔ دوسرے یہ کہ افراد معاشرہ جس قدر کمائیں وہ اس طرح کھلا رکھیں کہ ان کی ضروریات پوری ہونے کے بعد مملکت اس میں سے جس قدر ضرورت سمجھے ایتاء زکوٰۃ دوسروں کی نشو و نما کے لیے لے لے۔ اس مقصد کے لیے قرآن کریم نے نہ کوئی شرح مقرر کی ہے نہ نصاب۔ اس میں سوال ضرورت پوری کرنے کا ہے، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ افراد کے اپنی ضروریات پوری ہونے کے بعد جس قدر فاضلہ ہو وہ سب کا سب مملکت کی تحویل میں جا سکتا ہے تاکہ وہ اس سے دوسروں کی نشو و نما زکوٰۃ کا انتظام کرے۔ دیکھیے 2/219۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کا نظام مملکت بتدریج قائم ہوگا۔ جس عرصے میں ایسا نظام ہنوز زیر تشکیل ہو اس میں جماعت مومنین سے آج کی اصطلاح میں چندے اور عطیے لیے جائیں گے۔ اس کے لیے قرآن نے صدقات کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ تھا زکوٰۃ سے مفہوم اسلامی نظام حکومت میں، لیکن جب وہ نظام باقی نہ رہا، دین و سیاست میں جدائی پیدا ہو گئی، زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم یعنی نوع انسان کو سامان نشو و نما دینا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ حکومت نے اپنے ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے اور مذہبی پیشوایت زکوٰۃ کے نام سے اپنا ٹیکس وصول کرنے لگے۔ باقی رہے غریب اور محتاج تو ان کے لیے امیر آدمی کو خیرات تلقین ہونے لگی، چنانچہ یہی سلسلہ اب تک جاری ہے۔ لوگ حکومت کے ٹیکس الگ دیتے ہیں، سالانہ زکوٰۃ الگ اور خیرات ان دونوں سے الگ۔ حتیٰ کہ قرآن کریم نے جو باتیں صدقات کے متعلق کہی تھیں وہ زکوٰۃ کے متعلق سمجھ لی گئی ہیں۔ مثلا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں، حالانکہ وہ مصارف صدقات کے ہیں، زکوٰۃ کے نہیں ہیں۔ 6/60۔ تصریحات بالا سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ اس وقت یا تو حکومت کے ٹیکس ہیں اور یا خیرات، خواہ اسے متعین طور پر زکوٰۃ کا نام دے دیا جائے یا غیر متعین طور پر صدقہ و خیرات۔ زکوٰۃ یعنی افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما باہم پہنچانا نہ حکومت کا فریضہ سمجھا جاتا ہے نہ عوام کا۔ اسلامی نظام حکومت میں زکوٰۃ دینا حکومت کا فریضہ ہوگا اور اس مقصد کے لیے افراد جماعت مومنین اپنی ضروریات سے
زائد سب کا سب دوسروں کے لیے کھلا رکھیں گے کہ اس میں سے جس قدر ضروری ہو اس مقصد کے لیے صرف کر دیا جائے۔ اس وقت انفرادی خیرات کی ضرورت نہیں رہے گی، خیرات لینے والے کا شرف انسانیت کچلا جاتا ہے، لیکن جب ایتاء زکوٰۃ اسلامی نظام کا فریضہ قرار پاتا ہے تو ہر شخص اسے بطور اپنے حق کے لیتا ہے اور کسی کا کسی پر احسان نہیں ہوتا۔ قرآن خیرات کو عبوری دور کی ضروریات کے لیے ہنگامی اور وقتی علاج بتاتا ہے اور زکوٰۃ کو اسلامی نظام کا بنیادی فریضہ اور لازمی شعار۔ یہ ہے زکوٰۃ کی حقیقت از روئے قرآن۔ صدقہ و خیرات۔ سوال: دریافت کیا گیا ہے کہ جس طرح ہم آج کل خیرات کے پیسے بانٹتے ہیں اس سے کچھ فائدہ بھی ہے؟ جواب: قرآن کریم میں یہودیوں کے متعلق ہے کہ وہ پہلے اپنے اعزاء و اقربا کو غیروں کی اسیری میں دے دیتے تھے اور پھر ان کی طرف سے فدیہ ادا کر کے انہیں قید سے چھڑا لیتے اور اسے بہت بڑا کار خیر سمجھ کر اپنی نجات کا ذریعہ قرار دیتے تھے۔ بینیائی یہ حالت مسلمان سرمایہ داروں کی ہے۔ یہ لوگ دوسروں کا خون چوس کر خود امیر بنتے اور انہیں غریب اور محتاج بنا دیتے ہیں، پھر ان کی طرف خیرات کے چند پیسے پھینک کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس کار ثواب سے ان کی عاقبت سنور جائے گی۔ یعنی جس طرح ہماری تصوف میں جو شاعری ہے اس میں گناہ کو اس لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر گناہ گار نہ رہیں گے تو خدا کی صفت غفور رحیمی کا مظاہرہ کس طرح سے ہوگا۔ اسی طرح قوم میں غریبوں اور محتاجوں کی موجودگی کو ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ اگر غریب نہ رہیں گے تو پھر خیرات کے احکام کی تعمیل کس طرح سے ہوگی۔ غور کیجئے نظام سرمایہ داری کے جراثیم کا اثر کس قدر دور رس ہوتا ہے۔ اسلام جس نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے اس میں ہر شخص کی ضروریات زندگی کی کفالت حکومت کے ذمے ہوتی ہے، لہٰذا اس نظام میں محتاجوں کی جماعت کا مستقل وجود تصور ہی میں نہیں آ سکتا۔ البتہ بعض انفرادی اور مقامی صورتیں ایسی پیدا ہو سکتی ہیں کہ ان میں فوری امداد کی ضرورت پڑ جائے، یا بعض ہنگامی حوادث ایسے رونما ہو سکتے ہیں جن میں خود حکومت کو اس قسم کی ضروریت لاحق ہو جائے اور وہ رضاکارانہ طور پر کوئی فنڈ اکٹھا کرنے کی اپیل کر دے، لیکن اس قسم کے واقعات شاذ ہوں گے۔ عام حالت یہی ہوگی کہ ملک میں حکومت کا نظام محتاجوں کی خود کفالت کرے گا، لہذا اسلام میں عام خیرات چیریٹی کی ضرورت یا تو ایسے عبوری دور میں پڑے گی جب آپ کا نظام ہنوز بروئے کار نہ آیا ہو، یا بعض مقامی اور ہنگامی حوادث کے لیے غریبوں اور محتاجوں کی جماعت کا مستقل وجود اور پھر ان کی طرف خیرات کے ٹکے پھینک کر اسے اپنے لیے ثواب کا کام تصور کرنا۔ اسلامی نظام میں بار نہیں پا سکتا۔ یہ سرمایہ داری نظام کا فریب نگاہ ہے جسے مذہبی تقدس کے خوش آئند غلاف میں چھپایا جا رہا ہے، اور اس کا نتیجہ وہی حبط اعمالہم کی تفسیر، یعنی اس تمام صدقہ و خیرات کے باوجود قوم میں محتاجوں اور غریبوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور تعداد کے علاوہ غربت اور احتیاج کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سب اس سرمایہ داری کے غیر قرآنی نظام کی بدولت ہے جو ہمارے ہاں ہر جگہ رائج ہے اور جسے بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس لیے کہ اسے شریعت کی سند عطا کر دی گئی ہے 1953 عیسوی۔ صدقۃ الفطر۔ سوال: ایک صاحب کا استفسار ہے کہ صدقۃ الفطر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جیسا کہ طول اسلام میں لکھا جا چکا ہے، صدقہ ان عطیات وغیرہ کا نام ہے جو حکومت اسلامیہ کی طرف سے ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ انہی میں صدقہ فطر ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں عائد فرمایا، یعنی ہجرت کے فوری بعد۔ روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے جب ابھی اسلامی حکومت اپنے منظم شکل میں وجود میں نہیں آئی تھی اور مسلمانوں کو قدم قدم پر ہنگامی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ قرآن میں صدقۃ الفطر کا خصوصیت سے ذکر نہیں، اس لیے قرآن میں صدقات کا حکم اصولی طور پر دیا ہے، جزئیات متعین کرنے کا کام ہر زمانے کی اسلامی حکومت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگرچہ جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے، صدقہ فطر اس زمانے میں عائد کیا گیا جب ابھی مسلمانوں میں اجتماعی نظام حکومت کی شکل میں متعین نہیں ہوا تھا۔ بائیں ہما تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ امور انفرادی نہیں اجتماعی ہوا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین ہے اور دین آئینی نظام زندگی ہمیشہ اجتماعی ہوتا ہے، انفرادی نہیں۔ خود صدقہ فطر کے متعلق تاریخ میں ہے کہ لوگ صدقہ فطر اپنے طور پر نہیں دیتے تھے بلکہ ان عاملین کے پاس جمع کرتے تھے جو اس مقصد کے لیے مقرر کیے جاتے تھے۔ اس کے بعد مرکز سے اس کی تقسیم ہوتی تھی، چنانچہ طبری میں بھی یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقصد کے لیے عامل مقرر کیا تھا۔ چونکہ یہ طریقہ اسلام کی اجتماعی روح کے عین مطابق ہے، اس لیے باور کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر کا یہی نظام رائج ہوگا۔ لیکن اب ہماری لامرکزیت کا یہ عالم ہے کہ صدقے کے وجوب کی تاکید میں ہر محراب و منبر سے آوازیں بلند ہوں گی، لیکن آپ نے کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ سنت رسول اللہ یہ ہے کہ اس صدقے کو ایک مرکز پر جمع کیا جائے اور پھر اس کی تقسیم مرکز ملت کی طرف سے ہو۔ اب سنت رسول اللہ کا صرف اتنا حصہ پیش کیا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے صدقہ فطر نکالا جائے اور اسے اپنے اپنے طور پر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے گا تو روزے معلق رہ جائیں گے۔ اور فرمایا آپ نے کہ بات کیا تھی اور کیا بن گئی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ آج سارے عالم اسلامیہ کو چھوڑیے، ایک پاکستان کو لیجئے، یہاں 7 کروڑ مسلمانوں میں سے اگر 6 کروڑ بھی ایسے فرض کر لیے جائیں جن کی طرف سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے اور فی کس 12 آنے کے حساب سے اس کا شمار کیا جائے تو عید کے دن 10 بجے سے پہلے 4.5 کروڑ کی رقم صرف اس فنڈ میں جمع ہو سکتی ہے، جس سے اور کچھ نہیں تو خانماں برباد پناہ گزینوں کو چھت تو نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن جب تک دین کی باغ مولوی کے ہاتھ میں صدقات نکلتے رہیں گے، زکوٰۃ دی جاتی رہے گی، قربانیاں ہوتی رہیں گی، لوگ حج بھی کرتے رہیں گے اور قوم بدستور بے گھر بے در بھوکی ننگی اسلام کے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کا موجب بنی رہے گی۔ کتنا بڑا ہے یہ انتقام جو 1000 برس سے اسلام سے لیا جا رہا ہے، اور غور کیجیے کہ اس انتقام کے لیے اعلی کار کن لوگوں کو بنایا جاتا ہے۔ 1953 عیسوی میں